ہے۔ ویسے تو ہر چیز صحیح ہے، لیکن ذرا سا بھی امتحان آتا ہے، ذرا سا بھی آزمائش آتی ہے تو ہم اپنی جگہ پر ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، ہم واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ بھائی یہی اس کا کچا پن کہلاتا ہے، اور یہ پکا پن جب آتا ہے تو ہر حال میں انسان، جسے کہ شاعر کہتا ہے آرزوئے خون ہو یہ حسرت پامال، یہ جو آرزو خون اور حسرت کو پامال کرنا ہے یہ ایک بہت سخت امتحان ہے، یہ ایک بہت سخت امتحان ہے، کیونکہ اسی کے اوپر آزمائش ہے۔ ویسے تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو جنت کے حقدار، لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے کہا ہے ہم آزمائیں گے۔ بھائی آزمائش شرط ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں اور اس کے اندر استقامت جو ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہاں ہم کامیاب ہوں۔ جب کامیابی ملتی ہے تو اس کو ہر چیز میں استقامت ملتی ہے، اور جب استقامت ملتی ہے تو اس کے دل کی آنکھ کھلنے لگ جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس کو ہر چیز کھرا اور کھوٹے کے اندر فرق نظر آتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ یہی بات محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا بہت کرتے ہیں، تھوڑا بہت نہیں کرتے۔ اس نفس کے چکر میں جسے کہتے ہیں دو رنگی اختیار کر رکھی ہے، ایک رنگ نہیں ہو پا رہا۔ ایک رنگ جب چڑھے گا تو پھر کوئی چیز آپ کو بدل نہیں سکتی، کوئی بھی حالات آپ کو بدل نہیں سکتے، کوئی بھی حالات آپ کو روک نہیں سکتے۔ یہ وہ طاقت ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہی بات دہرا رہا ہوں، کیونکہ یہ عادت اللہ ہے۔ عادت اللہ ایک ایسی زبردست طاقت ہے کہ جو اس کو اپنا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح عادت سنت رسول ہے، اسی طرح سنت اللہ کہلاتا ہے۔ وہ سنت اللہ کیا ہے؟ عادت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ وہ ہے ایک بات کو بار بار دہرانا۔ قرآن شریف میں کئی باتوں کو کئی دفعہ دہرایا گیا۔ یہ دہرانا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عادت اللہ ہے، اور ہم اور آپ بیٹھ کر ایک ہی بات کو دہرا کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جب اس پہ چلتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور جب بیٹھ جاتی ہیں تو پھر اس کو نکالنے سے نکلتی نہیں۔ تو بھائی یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہی بات کر رہا ہوں اور ایک ہی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ نماز کے اندر دیکھ لیں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی عمل ہے، ہم اس کو بار بار پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہے ہیں، تحیات پڑھ رہے ہیں، ایک ہی چیز کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر استقامت لاتی ہے۔ لیکن اصل جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر چیز کے پیچھے دل کی آنکھ جب کھلے گی تو کیا پیدا ہوگا؟ انما اعمال بالنیات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اعمال بالنیات، روایہ الترمذی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، لیکن ہم اور آپ ان چیزوں سے محروم ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ابھی ہم نے پڑھا کہ سنت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں سنتیں ہیں، تقریباً 50-52 سنتیں۔ یہ سنتیں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گی تو پھر ہم اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا۔ سجدہ کر رہے ہیں، ہاں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہی سجدہ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ نبی نے اس طریقے سے کیا تو وہ سنت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اگر اس کی نیت ہماری نہیں ہے، صرف عادتاً کر رہے ہیں یا صرف اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، تو یہ اس کی ایک الگ اس کا معاملہ۔ لیکن اگر یہی چیزوں کو اگر ہمارے اس بات کی سمجھ میں آ جائے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے سنت کیا ہے، بھائی یہ چیز کیا ہے؟ یہی اصل کامیابی ہے کہ جو بھی عمل کرو اس کے پیچھے سنت ہونی چاہیے۔ اور یہ سنت کیا چیز ہے؟ نیت۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر اچھائی کے پیچھے کچھ نہ کچھ نیت ہوگی، انہیں انسان سو بھی رہا ہے، اٹھ بھی رہا ہے، باتھ روم بھی جا رہا ہے، باتھ روم سے آ رہا ہے، 24 گھنٹے جو زندگی گزار رہا ہے اس کے اندر کتنی ساری سنتوں سے وہ محروم ہے، حالانکہ وہ کر رہا ہے، عمل تو کر رہا ہے لیکن نیت میں نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ ثواب اس سے محروم ہے۔ بار بار ایک ہی بات دہرانا، دیکھو یہ چیز کو پلے باندھ لو کہ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ اور سنت کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ان کا فضل ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 90% تو ہم کام کرتے ہی ہیں، عملی طور پہ تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اس کو ہم سنت نہیں سمجھتے۔ بھائی خدا کے لیے یہ چیز کو سمجھنا ہے۔ جہاں یہ چیز سمجھی جائے گی وہاں پر خود بخود، کس سے کہتے ہیں نا کہ سینکڑوں تسبیحیں ہمارے اندر آ جائیں۔ جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جو نوافل پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی اللہ کی رضا۔
اور اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ وہ سنتوں میں ہے۔ تو بھائی خدا کے لیے اس نیت کو ہم نے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے کہ ہر عمل جو ہم کریں گے وہ نیت اس کی کیا ہوگی؟ وہ نبی کی سنت ہوگی۔ تو یہی بات دہرا رہا ہوں، یہی بات بتا رہا ہوں کہ بھائی جائزہ لے لو، ہر وقت جو ہے جو عمل بھی کر رہے ہو اس کو سنت کے مطابق کرو، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ثواب ہو جائے گا۔ اور خدا نہ کرے جب اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ سنت ہے، خدا نہ کرے یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہمیں قلق پیدا ہوتا ہے، یار ایک سنت رہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنازے کی نماز کا صرف پڑھنا، جنازے کی نماز کا پڑھنا ایک بہت بڑا پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، ایک بہت پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اس سے پہلے یہ بات کا علم نہیں تھا، تو ہمارے کتنے ثواب جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ بھئی پہلے ہماری نیتوں میں یہ چیز شامل نہیں تھی، جب شامل ہو گئی تو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ تو بھائی اس دور سے، جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ دور بڑا ہی فتنوں کا دور ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ موبائل ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، دیکھیں پہلے دوروں میں فاقہ کشی تھی، بھوک تھی، وہ بھی ایک بڑی خطرناک فتنہ تھا، لیکن یہ جو فتنہ ہے یہاں پر فاقہ کشی نہیں ہے، یہاں پہ بھوک سے آزمایا نہیں جا رہا، یہاں تو موبائل سے آزمایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا فتنہ پیدا ہو چکا ہے جس میں ہم اور آپ ہر آدمی کسی نہ کسی عنوان سے مبتلا ہو ہی جاتے ہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ کوئی کسے کہا جائے کوئی بچنا تو اس وقت ناممکن والی بات ہے۔ مسجد میں جائیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی گانے بجانے کی آواز سے کان میں نہیں جانی چاہیے، مسجد میں بھی گانا بجنا شروع ہو، تو ہم بچے کیسے؟ سوائے اس کے کہ یہی ہے کہ اللہ میاں اپنے فضل سے بچا لیں، یا پھر دوسرا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے کہتے رہیے یا اللہ یہ فتنوں کا دور ہے، میں بچ نہیں سکتا، ہماری نسلیں بچ نہیں سکتی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچنے والی چیز ہی نہیں، اتنے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ تشویشات ہیں کہ انسان وہ گھستا ہے اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ تو اس لیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بھائی، گناہ تو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں لیکن ثواب اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا۔ جب ڈس بیلنسنگ ہو جاتی ہے، گناہ زیادہ ہو گیا، ثواب کم ہو گیا، تو جو چیز حاوی ہوتی ہے وہی ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ گناہ ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ سیاہی ہو جاتی ہے، ہماری جو ہے وہ روحانیت کام نہیں کر پاتی، وہ طاقت نہیں رہتی۔ اس لیے ایک ہی بات کو دہرا رہا ہوں کہ بھائی اس ثواب کو بڑھانا۔ گناہ ٹھیک ہے، میں نے جیسے عرض کیا گناہ تو ہو ہی رہا جس سے ہم اور آپ، اللہ ہی جس کو بچائے بچ سکتا ہے، ادروائز تو نہیں بچ سکتا۔ خبریں سنیں تو اس کے اندر ہے، اس کے علاوہ میں کیا کیا بتاؤں، اس سے زیادہ آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن اس سے بچنے کا طریقہ کہا جائے کہ صاحب موبائل اٹھا کے رکھ دیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، دور حاضر میں یہ پاسبل نہیں رہا۔ ہاں یہ پاسبل ہے کہ گناہ جو ہے وہ کم ہو جائے اور ثواب زیادہ ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ تو میں نے جیسے عرض کر رہا ہوں بھائی، اس کے لیے یہ جو عمل ہے کہ ہر چیز کے اندر ثواب تلاش کرو، اور ثواب کیا ہے؟ وہی نیت۔ کہ نیت کیا ہے اس کی؟ یہ نیت جو ہے اس کو حاصل کرنے کا بھی طریقہ، یہ نیت خود بخود نہیں آتی، یہ نیت دل کے بننے سے آتی ہے، یہ نیت صحبت سے آتی ہے، کیونکہ جس کی نیت صحیح ہوگی اس کے معاملات صحیح ہوں گے، اور جس کی نیت صحیح ہوگی اس کا دل صحیح ہونا چاہیے، اس کو ان باتوں کا نظر آئے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہوں، یہ کیا نہیں کر رہا، گناہ کر رہا ہوں تو گناہ کی نیت سے کیا جائے، اللہ معاف کرے ہم تو گناہ کو بھی ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، موبائل کو دیکھنا بھی ہم نے اللہ معاف کرے ثواب سمجھ رکھا، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ جو ہے یہ گناہ ہے۔ نہیں صاحب ہم تو انفارمیشن لے رہے ہیں، ہم تو فلاں لے رہے ہیں، ہم تو دھمکا لے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بھائی گناہ تو آپ سے چھوٹ نہیں رہا، اور اتنے کمزور ہیں کہ چھوٹ بھی نہیں سکتا، تب کیا کریں؟ تو بھائی اب وہ کرو جو ثواب زیادہ ہوگا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثواب گناہ پہ حاوی آ جائے، اور پھر آپ ہم بچ سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں بچ سکتے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں، سارا دن عبادت کیا، رات کو موبائل ہاتھ میں لیا، کہانی ختم ہو۔ کیونکہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یہ آنکھ کے ذریعے شیطان ہمارے دل میں چلا جاتا ہے، منہ کے ذریعے جب موبائل لینے کہتے ہیں منہ بند کرو، کیوں کہتے ہیں؟ شیطان اندر چلا جاتا ہے، کان کے ذریعے شیطان اندر چلا جاتا ہے،
تو یہ چیز جب اندر چلا گیا تو پھر ہم اور آپ کنٹرول میں نہیں رہ پائیں گے. جو جب تک باہر ہے تو صحیح ہے. اسی طرح ایک واقعہ ہے, ایک بہت بڑا زبردست سپہ سالار تھا جس نے ساری کفر کو جو ہے تہس نہس کر دیا تھا. وہ ایک دفعہ پکڑا گیا. تو پکڑا گیا, یہودوں نے کہا کہ بھائی اس کو کسی طریقے سے بھی یہ اسلام سے پھیر دو. کون پھیر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم پھیر سکتے ہیں, ہماری عورتیں جو ہیں وہ اتنی خوبصورت ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ عورت کو لگا دیں گے, یہ برباد ہو جائے. تو بہرحال یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک خیمے کے اندر جو ہے اس کی اور ایک عورت کو خوبصورت اور وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ شراب اور کباب کو مہیا کیا جائے, اور اس سپہ سالار کو جو ہے وہ برباد کر دیا, مار دیا جائے, ختم کیا جائے. کیونکہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, اس کے اندر سے یہ ایمانی طاقت ختم نہیں ہوگی, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تو بہرحال ایسے ہی کیا گیا, اس کے ساتھ ایک عورت لگا دی گئی. اب ہوا, ایک دن ہوا, 2 دن ہوا, 3 دن ہوا, وہ اس عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا, وہ اپنی نظریں نیچی کر کے رکھا ہوا. تو 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد اس عورت نے کہا کہ بھائی تم کیا چیز ہو بھائی, تم تو میری طرف دیکھتے تک نہیں. جناب مجھے اس بات کی اجازت نہیں, میرا ایمان ہی چلا جائے, جب ایمان چلا گیا سب پتہ چلا جائے گا کہ تم اتنے زبردست تمہارا ایمان ہے, تو میں مسلمان ہوتی ہوں, میں تمہیں یہاں سے بھگانے میں مدد کروں. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ یہ وہی چیزیں اس کو اگر وہ دیکھ لیتا ایمان چلا جاتا. یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بتایا جائے کہ اس دور کے اندر کون بچ سکتا ہے. کسی چیز کے اندر بھی جو ہے وہ بچنے کا راستہ نہیں. ہاں بھائی, جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی گناہ کو گناہ سمجھو, اس نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ گناہ ہے, تو انشاءاللہ اس کی توبہ کی توفیق ملے گی. کہ دل کے اندر اس کی شرمندگی پیدا ہوگی, بھائی غلط ہو رہا ہے, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. کرے گا ضرور, کیونکہ بشر ہے, انسان ہے, رغبت ضرور پیدا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. اسی طریقے سے جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کی نیت کو صحیح کیا جائے.